الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھیں جد ہوسی گزر کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں تے اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں تے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جھاڑیاں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور بارگاہ نبوی میں عقیدتوں چاہتوں محبتوں الفتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر معزز علماء کرام نعت خواں حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ابھی وقت میرا خیال کافی ہو چکا ہے اور بیٹھنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ ایک مجلس کا ہوتا ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، چاند ایک باتیں۔ عزیزان گرامی قدر خالق کائنات اپنے لا ریب کلام میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈالے رکھا، تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، وہ بڑا ہی لجپال ہے، تو آ اس کی بارگاہ میں وہ عطا کی حد نہ کر دے تو پھر کہنا۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں تو عطا کسے کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ ہماری جہالت، ہماری لا علمی، ہماری سستی، ہماری کاہلی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہم غیروں کے سامنے تو دامن پھیلا لیتے ہیں، ہم غیر کی بارگاہ میں جا کے التجائیں بھی کر لیتے ہیں، سفارشیں بھی ڈلوا لیتے ہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے ہمیں نا جو کسی نے طریقہ ہی نہیں بتایا کہ اس کی بارگاہ میں کیسے آیا جائے، ہم اس کی بارگاہ میں سفارش کا طریقہ بھی نہیں ہمیں آتا کہ کسی ایسے برگزیدہ بندے کے دامن کو پکڑ لیا جائے جس کی بات کو رب ٹالتا ہی نہیں ہے۔ کبھی اس کی بارگاہ میں آئے تو صحیح۔ اور عزیزان گرامی قدر وہ رب تو اتنا لجپال، عزیزان گرامی قدر یہاں تو دنیا داری کا عالم ہے نا کہ ایک غلطی کرے نا تو ماں باپ اپنی اولاد کو، حقیقی اولاد کو گھر سے نکال دیتی ہے، حقیقی اولاد کو۔ اور آئے دن آپ جس کا اخبارات سے سوشل میڈیا سے تعلق ہے نا جو پڑھتا ہے، میرا خیال کوئی دن ہی ایسا گزرتا ہے جس دن اخبار پہ آنکھ نہ مانا لکھا ہو کہ فلاں بن فلاں جو میری اولاد ہے آج کے بعد میں اس کے قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے اپنی اس کی منقولہ غیر منقولہ ساری جائیداد سے فارغ کیا۔ تو جس کو منتے مان کے لیا، جس کے لیے دعائیں کی اور اسی کو اپنی جائیداد سے، اپنے معاملے سے، اپنی جو حقیقی معاملے سے جدا کیا جا رہا ہے، وہ رب اتنا کریم ہے، وہ اتنا لجپال ہے، پھر بھی وہ دور نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے بندے پلٹا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیون دیسن کالا، 100 گناہ میرا مولا ویکھے او پردے پاون والا۔ تو یہ تو ماں باپ ہے جو دعائیں مانگ کے لیتے ہیں وہ پھر گھر سے نکالتے ہیں۔ وہ رب اتنا کریم ہے، یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے بندہ خدا تیرے زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ کیوں نہیں ہے، زمین و آسمان کے برابر، تو ایک بار اس کی بارگاہ میں سچے دل سے آنسو بہا لے وہ سارے ہی معاف کر دے، وہ اتنا کریم۔
اور بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بڑی مشہور جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ 100 بندوں کا قاتل 99 پہلے مارے، کسی سے پوچھا کیا میری توبہ کا کوئی ہے طریقہ؟ وہ کہتا نہیں 99 تو سیدھا جہنم ہے۔ جس طرح کہ آج کل ہم نا جنت و جہنم کے مالک بنے بیٹھے ہیں، ہم جسے چاہے جنتی بنا دیں، جسے چاہے جہنمی بنا دیں۔ اور ہمارے ہاں سٹیج کا عالم بھی یہ ہوتا ہے کہ جڑا ہاتھ چکے ہو جنتی، جڑا نہ چکے ہو جنتی نہیں۔ اور اللہ کے بندے ہاتھ اٹھانا کون سی ایمان کی حالت ہے؟ اپنے دل کو رب کی طرف اٹھا تو پھر تو بات بنتی ہے نا۔ ہم ہاتھ اٹھا کے جنتی بن جاتے ہیں، گھر جا کے شراب پئیں، زنا کریں، چوریاں کریں، ڈکیتیاں کریں، پھر کیا معاملہ بنا؟ نہیں بھائی، جب دل کی حالت اس کی طرف بدلیں گے نا، تسبیح پھری دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھیر کے، پہلے یہ اور پھر سبحان اللہ الحمدللہ بعد میں خود بخود نکلتی ہے، کہنا بھی نہیں پڑتا۔ یہاں تو ہمیں کہنا پڑتا نا سبحان اللہ کہو، بلکہ ہمارے استاد قبلہ مفتی محمد خان قادری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے کہ سبحان اللہ کہنے سے واقعہ ہی جنت میں پودا لگتا ہے، نیکیاں بڑھتی ہیں، لیکن تب جب دل سے کہا جائے، جبرن کہا جائے، مجبورن کہا جائے، جو پہلے لگے ہیں وہ بھی اکھڑ جاتے ہیں، کیونکہ مجبوری کی وجہ سے کہا۔ اسلام مجبوری کا نام نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ خوشی کا نام ہے۔ عبادت تب تک عبادت رہتی ہے جب تک اس میں ذوق اور شوق ہوتا ہے، جب مجبوری بن جائے تو عبادت نہیں ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تو مجبوری سے نہ، تو شوق سے ایک ہی سجدہ کر دے، سچے دل سے کر دے، رب سارے ہی معاف کر دے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندہ انسان پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں، وہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی لاجپال ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، میں اکثر مثال دیتا ہوں دنیا کی ریگولیرٹی کی، کہ انسان کہتا ہے جی میرا سکول، میرا کالج، میری یونیورسٹی، میں جس فیکٹری میں جس ادارے میں ایک بار کام کرتا ہوں وہ بڑا ہی پنکچوئل ہے، بڑا ہی ایسے پہلی یکم آتی نہیں تنخواہ ہاتھ میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک دو چھٹیاں کر لیں تو نکال بھی دیتے ہیں، وہ بڑا پنکچوئل ہے، اپنے رولز پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ دیکھ وہ رب کتنا کریم ہے، یہاں 2 چھٹیاں 3 چھٹیاں کریں سکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، بلکہ یونیورسٹی نے بڑا اشتہار لگایا ہوتا ہے جی 80%، پہلے 70% تھا، اب 80% حاضری ضروری ہے، جس کی 80% سے حاضری کم ہوئی داخلہ ہی نہیں بھیجتے۔ تو عزیزان گرامی قدر وہاں پہ دیکھیں 2-3 غیر حاضریاں ہو جائیں نام خارج۔ یہاں اپنی زندگیوں کا حساب لگا کے دیکھو کتنی غیر حاضریاں کی، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، ایسا بھی دن گزرا پورا ہفتہ بھی غیر حاضریاں، نمازیں پڑھی ہی نہیں، جمعہ کی جمعہ پڑھ لیا، بعد احباب ایسے جمعہ پڑھنا بھی نصیب نہیں، عید کے عید کئیوں کو وہ بھی پڑھنا نصیب نہیں، پھر بھی حدیث مبارکہ میں بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حتی یغرغرہ، اے بندہ انسان تیرا سانس حلق کو آ گیا تو اس وقت بھی تجھے رب کا خیال آ جائے نا، سچے دل سے توبہ کر لے، رب پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں، وہ بڑا ہی کریم ہے۔ انسان بچپن، جوانی، بڑھاپا ہر چیز میں رب کا محتاج ہے۔ تو کس چیز پہ اتراتا ہے؟ آج ہوتا ہے نا کہتے ہیں میرے کالر کو پکڑنا نہیں تو نے، تیری ایسی کی تیسی، تو نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا۔ جب تو مر جائے گا نا اسی گریبان کو پھاڑ کے تیرے کپڑے اتاریں گے، تو وہ کہاں گیا تھا تیرا غیور، وہ کہاں گیا تیرا تکبر جو تیرے گریبان تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچنے دیتا تھا؟ آج تو اتنا محتاج ہو گیا، تیرے کپڑے بھی پھاڑ کے اتارے جا رہے ہیں، تو پہلو بھی نہیں بدل سکتا، لوگ تیرے پہلو بدل رہے ہیں، تو بے کسی کا سہارا، تو چل بھی نہیں سکتا 4 کندھوں کا سہارا لے کے، اور تیری شکل ہے جو دیکھی جائے لیکن زمانہ تجھے دیکھنے آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس قبر میں جانے والا ہے جس میں میرے آقا کا دیدار ہونے والا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا میرا امتی ہے، میرا شاہکار ہے، اے لوگوں آؤ، اس کے دلوں میں محبتیں ڈال دی، وہ صدیوں کے بچھڑے بھی آ کے وہ اس کا چہرہ دیکھنے آتے ہیں کہ فلاں جناب فوت ہو گیا، چلو چہرہ ہی دیکھا ہے، ورنہ یہ گناہگار ہے چہرہ دیکھنے والا۔ رب نے فرمایا میرا پیدا کردہ ہے، کوئی بات نہیں، گناہگار ہی صحیح تھا لیکن میری عبادت تو کیا کرتا تھا، میری یاد تو کیا کرتا تھا۔ رب پھر بھی تجھے مرتے ہوئے بھی یاد کرتا ہے، تو زندہ ہو کے کیوں نہیں اپنے رب کو یاد کرتا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ بلکہ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ 2 لفظ ایسے ہیں ثقیلتان علی المیزان و خفیفتان علی اللسان،
جو زبان پہ بڑے ہی ہولے ہلکے اور میزان پہ بڑا ہی ان کا وزن ہے ترازو پہ. عرض کی وہ کون سے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے لوگو یہ 2 کلمے پڑھو زمین و آسمان کے برابر. ایک حدیث مبارکہ میں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو رب معاف کر دیتا ہے. یا ایھا الانسان، یہ اسی دنیا کے لیے، یہ اس امت کے لیے ہے. ورنہ سابقہ امتیں تو ترستی تھی ایسے الفاظ کو. یہ صدقہ ہے میرے نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امت مصطفیٰ پہ اتنی آسانی ہوئی. کچھ راتیں ایسی دے دی گئیں، کچھ دن ایسے دے دیے گئے، کچھ ماہ ایسے دے دیے گئے جن میں بندہ عبادت کر کے اپنے رب کا قرب پا لیتا ہے. اے دوستو حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ زندگی ضائع نہ کرو. آپ زندہ ہو، اب دولت کے ذریعے اور اپنے وقت کے ذریعے جنت خرید سکتے ہو. دولت کے ذریعے بھی اور اپنے وقت کے ذریعے بھی جنت خرید سکتے ہو. کہتے جی دولت سے ہم جنت کیسے خرید سکتے ہیں؟ کہتے کیوں نہیں خرید سکتے؟ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس میں سے زکوٰۃ کرو، جنت مل ہی جائے گی. اور رب نے دولت دی ہے اس میں سے فطرہ نکالو، اس میں سے صدقہ نکالو، خیرات نکالو، اللہ تجھے جنت عطا کر ہی دے گا. اور وقت نکالو اور رب کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کر دے گا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا نہ تیرے وقت کی قدر رہے گی، نہ تیری دولت کا معیار رہے گا. وہاں پھر تیرے اعمال کا حساب چلے گا. تو اس سے پہلے کہ سانس ختم ہو جائے اور تجھے رب اپنی طرف بلائے، تو بندہ خدا تو پہلے اپنی زندگی میں رب کی طرف چل کے آ جا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ تیرا رب اتنا کریم ہے. تیرے اپنے رشتہ دار وہ دعائیں کرتے ہیں. بات ہوتا ہے کہتے جی قاری صاحب وہ نا بس سانس اٹکی ہوئی ہے، نکل ہی نہیں رہی، بولو براز بھی 4 پہ. اب دعا کریں اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے. جس نے تجھے پالا، جوانی اپنی وقف کر دی، نہ اپنی زندگی کا معیار رکھا، نہ اپنے کاروبار کا خیال رکھا، سب کچھ تجھ پہ لٹا دیا. جب وہ بڑا ہوتا نا جوان، وہ تیرے ہی مرنے کے لیے دعا کرتا ہے. جی ماں پہ اب سنبھالا نہیں جاتا، بوڑھا ہو گیا نا، کھانسی کرتا ہے، اے دعا کریں اللہ تعالیٰ پردہ ہی ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس وقت موت بھی نہ دیتا تو کیا کرتا. موت بھی دے کے رب آسان فرماتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس رب کو یاد کرنا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد، کیونکہ ہم مرنے کے بعد دیتے سورہ یاسین پڑھو جی، یہ فلاں پڑھو جی فلاں، اپنی زندگی میں پڑھو، مرنا خود ہی آسان ہو جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو پڑھے اور سنے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.